آپ صحافی حضرات سب کا بہت بہت شکریہ جو ہماری اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے اتنی تعداد میں حاضر ہیں. آپ کا بہت شکریہ. یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے اور ایک برقی سکینڈل جو LRH میں ہوا ہے اس کے خلاف ہے. لیکن پچھلی 2 مسلسل پریس کانفرنسوں میں ہم نے جو مطالبے کیے تھے PTI کے گورنمنٹ سے, اس کے متعلق PTI گورنمنٹ کا ابھی تک نہ کوئی جواب آیا ہے, نہ انہوں نے کوئی کان میں رونی کی ہے کہ ان کو ہماری آواز آئی بھی ہے آپ کی وسادت سے یا کچھ نہیں. انہوں نے بالکل شتر مرغ کی طرح آنکھیں اور سر دونوں دبائے ہوئے ہیں اپنے بدن میں, لیکن ہمارے ان مطالبوں کا کچھ ان پہ اثر نہیں ہو رہا. بلمپ کے متعلق میں آپ کو شارٹ کہوں گا, پھر سمر بی آپ کا جو لوڈ شیڈنگ کے متعلق پریس کانفرنس ہے وہ بتائیں گی. بلمپ جو سکینڈل تھا اجمل وزیر صاحب جس میں گئے ہیں, اس کے متعلق ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو کمیٹی نجی اللہ نامی ایک بندی کی تھی جو 7 سال سے ان کے پروپیگنڈے کا انچارج تھا, ابھی تک اس کی وضاحت نہیں آئی PTI گورنمنٹ سے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ ڈاکٹر سمد صاحب کا جو آرکیالوجی کے ڈائریکٹر ہیں. ہم نے ان کے متعلق یونیسکو کی بھی پارٹی کی طرف سے خط لکھا ہے. جو سکینڈل جو کرپشن آرکیالوجی میں ہو رہی ہے ابھی تک PTI گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. ہم اس کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالیں گے, لیکن ہم لوگوں کو بار بار یہ کرپشن یاد دلاتے رہیں گے. اب لوڈ شیڈنگ کے متعلق سمر بی آپ سے تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم. آج کی پریس کانفرنس میں ایک الگ بات یہ ہے کہ میں آج نہ صرف یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان کی حیثیت سے بٹ پشاور کے ایک الیکٹڈ MPA کی حیثیت سے بھی اپنے اور اپنے حلقے کی عوام کی فریاد آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں. پچھلے 72 گھنٹوں سے جو پشاور میں بجلی کا حال ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہماری طرح آپ بھی سب اس چیز کے وکٹم رہے ہوں گے. کل رات کو اور پرسوں رات کو پشاور میں جگہ پہ جگہ آگے لگی ہیں, دنگے ہوئے ہیں, اور بالکل ہمارا جو ملک تھا ایک بغداد کا یا ایک وار ٹون کنٹری کا مظاہرہ دے رہا تھا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اعلیٰ حکام بالکل غائب تھے سین سے. مطلب اب بجلی ہے اس میں ایک نقص آیا ہوا ہے, اس میں ایک فالٹ آئی ہوئی ہے, لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ یہ سامنے آئیں, عوام کو ملیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہوا ہے, اس مسئلے کا ہم کیا حل نکال رہے ہیں. یہ حکومت ہے, یہ ایک بہت با اختیار جگہ پہ ایک بہت با اختیار کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حکومتی اراکین جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں وہ پس منظر سے بالکل غائب تھے. الطاف حسین کی طرح وہ دور دراز علاقوں سے وائس میسیجز بھیج کے, اور اس میں سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ لوگوں کو تسلی دے رہے تھے, وہ نرا صرف جھوٹ پہ مبنی ایک یہ تھا. تو آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ الطاف حسین جیسے لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے, تو وہ ذرا چاہیے کہ ذرا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ الطاف حسین والی لانگ ڈسٹنس سیاست جو ان کے لوگ پشاور میں لا رہے ہیں, اس چیز کا بھی ذرا وہ نوٹس لیں. آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ جی کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 161(2) کے تحت the net profit earned by the federal government belongs to the province, کیونکہ یہ ہمارے پروونس کی پیداوار ہے, خیبر پختونخوا کی پیداوار ہے. ہر جگہ, ہر ملک, ہر دنیا کا ہر کونا کسی نہ کسی چیز میں فوقیت رکھتا ہے, کسی نہ کسی چیز میں اس کی برتری ہوتی ہے. ہمارے صوبے کی یہ خاصیت ہے کہ جی ہم بجلی بہت پیدا کرتے ہیں. ہماری جو اپنی ضروریات ہیں, ہمارا جو 6000 میگا واٹ بجلی جو پیدا ہوتی ہے, ہماری ضرورت 3000 میگا واٹ کی ہے. ہمیں مل صرف 1600 میگا واٹ رہے ہیں, لیکن اب وہ 1600 میگا واٹ بھی ہمیں نہیں مل رہے. پشاور میں جو لوڈ شیڈنگ 12 سے لے کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی جب آ رہی ہے تو وہ اتنی ڈم آ رہی ہے کہ اس کے اوپر نہ کوئی الیکٹریکل اپلائنس لگ سکتا ہے, نہ اس پہ پانی کی موٹر لگ سکتی ہے. آپ یقین کریں کل میں سارا دن حلقے میں پھرتی رہی ہوں, پشاور کا جو اندرون شہر ہے اس میں پانی نہیں تھا, مسجدوں میں لوگ وضو کرنے سے رہ گئے ہیں, بچے اپنے گھروں میں ایک قطرے پانی کے لیے بلک رہے ہیں, عورتیں اس گرمی میں برقعے پہن کے
5 5 6 6 7 7 گلیاں دور بالٹیاں بھر کے لے جا رہی ہے. مطلب ایک عجیب و غریب منظر کل اور پرسوں پشاور میں ایک ملنے کو نظر آیا ہے. یہ جو بحران ہے یا بجلی کے بحران سے نکل کے ساتھ ہی ساتھ پانی کا بحران بھی ہو گیا ہے, کیونکہ بجلی اتنے لمبے عرصے کے لیے غائب رہی ہے, اس کا اتنا زیادہ پریشر غائب ہو گیا ہے کہ سارے جو ٹیوب ویلز کا اور پانی فراہم کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو گیا ہے. تو ہماری انفارچونیٹلی جو حکومت وقت ہے اس کا ایک مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. بی آر ٹی جب فائنلی لانچ ہوئی ہے اتنے ڈیلیز کے بعد اور اتنے اسکینڈلز کے بعد, تو وہ ان کی ویڈیو بنانے کے لیے اور پیچھے پائپ میوزک لگانے کے لیے ہر کوئی نیا جوڑا پہن کے سامنے تھا اور بڑی ان کی بتیسی نکلی ہوئی تھی. اب جب یہ تکلیف عوام کو آئی ہے تو ان کو چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیں, خود نہ نکلیں, ہمیں اندر رسائی دے دیں, تاکہ سارے جو پشاور کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ پیسکو کے ساتھ, ٹاؤن حکام کے ساتھ اور WSSP حکام کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے جو بجلی اور واٹر کا کمبائنڈ کرائسس چل رہا ہے اس کا کوئی حل نکالیں. دوسری بات یہ کہ آپ سب کو میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ ڈی چوک میں خان صاحب نے جب بجلی کا بل جو تھا پر یونٹ اس کی قیمت 8 روپے ہم سے چارج ہوتی تھی, تو کنٹینر پہ چڑھ کے بل جلائے تھے اور عوام کو انہوں نے بڑی تمہید دی تھی کہ آپ یہ بل نہ دیں, اس طریقے کی پیسکو کو ہم نہیں مانتے, اس وابڈا کو ہم نہیں مانتے. آج خان صاحب کی حکومت میں 18 سے لے کے 22-23 روپے تک یہ پر یونٹ چارجز ہیں, جبکہ بجلی خیبر پختونخوا میں صرف 1.5 روپے فی یونٹ پہ پیدا کی جا رہی ہے. تو آخرکار ہماری عوام کا یہ حق کون مانگے گا؟ ہم تو بڑے پر امید تھے کہ اس دفعہ یہ ہمارا جو حق ہے, کیونکہ سینٹر میں بھی ان کی حکومت ہے, پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, کہ اس دفعہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں NFC ایوارڈ کے لیے اور اس کے لیے. ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہم اس میں کوئی بہتری دیکھیں گے, لیکن یہ تو ہمارا حق دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے, اور اب ایسا ہو گیا کہ یہاں پہ جینا مشکل ہو گیا ہے. آپ سب کے توازن سے میں حکومت وقت کو کہتی ہوں, عوامی نیشنل پارٹی اس بات کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتی تھی, ہم اس بات پہ سیاست بھی کر سکتے تھے, آپ سب کے سامنے آنے کے بجائے ہم سڑکوں پہ بھی نکل سکتے تھے, لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں سے ذمہ واری کی اور سنجیدہ سیاست وراثت میں ملی ہے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ اگر بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے, جیسے پیسکو چیف نے ہمیں سمجھایا, میری عمر ایوب صاحب سے ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. بریک ڈاؤن کی حالت میں ان کے پاس کوئی بیک اپ آپشن کیوں نہیں ہے؟ اگر بیک اپ آپشن پہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیا بیک اپ آپشن ہے, اس کی کہاں تک رسائی ہے, وہ بیک اپ آپشن پائپ لائن میں ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ بل پیئنگ عوام جو ہے, جو آج کل سفر کر رہی ہے, ان کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اعلیٰ حکام ایک کمیٹی بنائیں, پشاور کے الیکٹڈ لوگوں کو آن بورڈ لیں, اور جو بجلی اور پانی دونوں کے یہ جو دونوں کے جو ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ساتھ لیں, اور اس جو کرائسس بنا ہوا ہے اس سے ایک ارجنٹ ایک کوئی راستہ نکالیں, کیونکہ اگر عوام کا غم و غصہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آپ یقین کریں کہ میرے حلقے میں کل صرف میرے حلقے میں 8-9 جلوس ہوئے ہیں, میں ہر ایک پہ انہوں نے مجھے بلایا, میں نہیں گئی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اداروں کے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں تصادم پیدا کروں. ہر جگہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بیچ میں ایک ڈپلومسی کا رول پلے کروں, لیکن یہ میرا کام نہیں ہے, میں حکومت نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا پلان آف ایکشن کیا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ ہنگامی پریس کانفرنس بلائی ہے, اور ہم نے پریس کا جو ہے بیسس پہ ہم حکومت سے اپنے ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں. ہم گڈ فیتھ میں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہماری ہر پریس کانفرنس کے بعد ہمارے اوپر الزام لگا ہے, کبھی یہودی بننے کا, کبھی کس کا. اب آپ دیکھیں کہ آج بجلی کے اوپر بات کرنے کے بعد اب ہمارے اوپر کون سا الزام لگتا ہے, اس کا ہمیں انتظار ہوگا. جو آپ سوچیں
اور عوام سوچے کہ 550 بلین روپیز کا ہمارا ہائیڈل پروفٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے، 550 بلین روپیز. جب لوگوں کو اس بات کی سمجھ پڑے گی کہ اس پیسے سے وہ کیا کچھ اچیو کر سکتے تھے، اور ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ایک ایک قطرہ پانی کے لیے بالٹیاں لے کے اس دھوپ میں، اس گرمی میں پھر رہی ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ پختونخوا کے لیے جب یہ حکومت آواز نہیں اٹھائے گی، جب اپنے لوگ ان کی آواز نہیں اٹھا سکتے، تو عوامی نیشنل پارٹی پہلے بھی یہ آواز اٹھا چکی ہے اور فیوچر میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے. ہمیں لوگوں کی اصلی نمائندگی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی تو ہم گورنمنٹ کو چیتاونی دے رہے ہیں، لیکن اگر حکومت نے فوری اس مسئلے کا حل نہیں نکالا تو پھر نہ صرف ہم عوام کے ساتھ ان پروٹیسٹ میں شریک ہوں گے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی پھر جگہ پہ جگہ ان پروٹیسٹ کو لیڈ بھی کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ایک غدر مچے گا تو پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ سیاست کریں، ہمارا مقصد یہاں پہ بیٹھنے کا اور ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ جو عوام رول گئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، عوام کو فوری طور پہ ریلیف ملے. آپ کے سوالوں سے پہلے تیمور خان آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا ایک میگا اسکینڈل جو پشاور میں انرتھ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دینا چاہیں گے، پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. بات کرتے ہیں جی، آج موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم برقی اسکینڈل کے ہیوی لوڈ کے بارے میں آج بات کرتے ہیں. یہ جو ہوا کچھ ایسا ہے کہ LRH جنہیں نوشروان برقی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے کزن ہیں، وہ کافی عرصے سے اسے آپریٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے سے، کیونکہ جو مشکل حالات ساری دنیا پہ اب اسی لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی ذمہ داری یہاں پشاور میں، اس صوبے میں یہاں پہ موجود رہنے کی تھی. ایک تو وہ یہاں پہ نہیں رہے، چلے گئے جہاں سے ان کا تعلق ہے اسٹیٹ سے، وہیں چلے گئے، وہاں سے آپریٹ کرتے رہے. اس دوران ایک آڈٹ رپورٹ آتی ہے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایک تو سٹاک اویلیبلٹی ان کے پاس موجود تھی کووڈ سے ریلیٹڈ تمام آئٹمز کی. چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنے سٹاک کو بڑھانا چاہتے ہیں ایمرجنسی کے طور پہ، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس سے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ زیادہ دام میں کم کوالٹی والے آئٹمز خرید رہے ہیں. جیسے کہ N95 ماسک ہے، آپ سب کو تقریباً آج یہ پتہ ہوگا کہ مارکیٹ ویلیو اس کی 500 سے زیادہ نہیں ہے، انہوں نے پرچیز کیا ہوا ہے 2500 روپے ایک ماسک. آڈٹ رپورٹ جو کہہ رہی ہے یہ سب کچھ انہوں نے پرچیز کرنے کے لیے جو آرڈر پلیس کیا ہوا ہے 11 مئی 2020 کو انہوں نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے. انہوں نے جتنے بھی آئٹمز خریدے ہیں مارکیٹ سے، جیسی PPE کٹس ہو گئی، سینیٹائزر ہو گئے، یہ تمام چیزیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں مارکیٹ سے زیادہ دام میں. مارکیٹ میں اس کی ویلیو کم ہے، انہوں نے مہنگے دام خریدے ہوئے ہیں. انہی حالات کی وجہ سے دن بدن برقی صاحب جب سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے صوبے کا صحت کا جو نظام ہے دن بدن بگڑ رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان، سینئر ڈاکٹر صاحبان آئے روز ان کے ریزگنیشن آ رہے ہیں، استعفے آ رہے ہیں ان کے. جیسے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر عائشہ جو انچارج تھیں ICU کی، انہوں نے اللیگل انٹرفیرنس ڈکٹیشن نہ لینے کی وجہ سے اور انتظامیہ کی جانب سے ضروریات کو نہ پورے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے جاب سے ریزائن دے دیا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، بنو MTI سے بھی ایک بورڈ ممبر نے استعفیٰ دے دیا ہے. ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ برقی صاحب کی ایسی کیا وجوہات ہے، ایسی کیا ریزن ہے جو یہ زیادتیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ تمام جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے صوبے کے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام ہاسپٹلز کی یہی ایک سی کہانی ہوگی، جیسی کہانی آج آپ LRH کی سن رہے ہیں، تمام ہاسپٹلز کا یہی حال ہوگا. آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس کے، انہیں ایک تو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے،
اور ہمیں جواب دیں ہمارے سوالوں کا. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایسے کون سے کندھے پہ سوار ہیں جو آپ خود کو جواب دے تک نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ گوائیں کہ ہم پچھلے کئی پریس کانفرنسز میں کچھ ایشوز کے بارے میں سوال اٹھا چکے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہے. تو یہ آپ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا ان پہ زور ڈالیں, ان کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ ذمہ داران بھی ہیں اور آپ جواب دہ بھی ہیں. اور آپ سے تھوڑا سا آپ کا مزید ٹائم لوں گا. ایک چھوٹا سا, تو میں نہیں کہہ سکتا بڑا ایشو ہے, اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ ہمارے جو ساؤتھ ڈسٹرکٹس کی طرف, یہ جنوبی اضلاع کی طرف جو ہمارا روڈ جاتا ہے متنی بڑا بیر سے ہوتے ہوئے یہاں پر انڈس ہائی وے پہ ایگزیکٹلی 10 دن سے جی یہاں پر ٹریفک کا بہت ایشو ہوا ہے. افغان بارڈر بندش کی وجہ سے وہاں پہ جتنی بھی تجارت کی گاڑیاں ہیں, تاجر گاڑیاں ہیں, یہ کنٹینرز وغیرہ ہیں, یہ ساری وہاں پہ روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. وہاں کے آنے جانے والے جتنے بھی بندے ہیں ان کو ڈیلی بیسس پر آنے جانے میں بہت تکلیف ہے, ٹریفک ایشوز ہیں, پلس جتنے بھی کچھ ایسا سامان پڑا ہوا ہے ان کنٹینرز میں وہ ڈیلی بیسس پر ضائع ہو رہا ہے. تو ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں, اب پتہ نہیں یہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں ہمارے حکمران, ان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس کا بھی کوئی حل نکالیں تاکہ نقصان سے بھی ہم لوگ بچیں اور جتنے بھی لوگ ہیں اس روٹ کو استعمال کرنے والے ان کو بھی کوئی سہولت ملے. شکریہ جی. جی کوئی کویشچنز ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی 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 10 ہے جی. ہونڈا ٹیکس مطلب ہونڈا ٹیکس جی, کلیئر الفاظ کے ہونڈا ٹیکس جی. جی بالکل جی. ضائع کی گلا بالکل جی بالکل جی بالکل جی. تھینک یو. تاسو ډیر خشته خبره وکړه. دیکھیے بس دا خبره ایڈ کم چې جی خان صاحب اب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ الطاف حسین صاحب کی طرز عمل کی سیاست اب انہوں نے شروع کر دی ہے نا جی. بھتہ کلیکشن, وائس میسیج کے اوپر خطاب, ٹیلی فونک خطاب, لانگ ڈسٹنس سیاست. سو آئی تھنک انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتنی دفعہ اتحاد کیا ہے کہ اب وہ ان سے ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گئے. انہوں نے بالکل جو ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل ڈسٹرائے کر دیا, ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. اتنے عرصے سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ لوگ ایز ایم پیز کیوں نہیں اسمبلی میں ان کے پیچھے کچھ ایسا کریں تاکہ ان سے جان چھوٹی, کیونکہ اتنے عرصے سے ہر بندہ اس کے پیچھے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ کزن ہے عمران خان کے, لیکن ان سے چھٹکارا کسی کو نہیں آ سکتا. ہم جی اسمبلی کے فلور پہ اپنی آواز بہت دفعہ برکی صاحب کے پیچھے اٹھا چکے ہیں, ان فیوچر بھی اٹھائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت سلیکٹ ہو رہی تھی تو وہ کچھ اتنی تعداد میں سلیکٹ ہوئی ہے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے کہ جس پہ ہم ایک ایسی چیز لاگو کر دیں ان کے اوپر. انفارچونیٹلی ہماری یہاں پہ آواز ہی ہم اٹھا سکتے ہیں. اور جب سے میں اسمبلی کی ممبر بنی ہوں اور جب سے میں نے دیکھا ہے تو سامنے سے کوئی سننے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوتا. چیف منسٹر صاحب کی اکا دکا ہی اپیئرنسز ہوئی ہوں گی اس اسمبلی میں, نہ کوئی دلچسپی لیتا ہے, نہ کوئی وزراء آتے ہیں, نہ کوئی سیکریٹریز آتے ہیں. یہ برکی صاحب کی 100% ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک حد درمی کی طرح انہوں نے, مطلب ان کی نہ عمر
فٹ ہیں اس جاب کے لیے. یہی حکومت ہے اور یہی ان کے لاز ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 55 سال کی عمر میں ہم لوگوں کو ریٹائر کر دیں گے, لیکن برقی صاحب کے اوپر نہ عمر کا لا لاگو ہوتا ہے, نہ اوورسیز پاکستانی ہونے کا لا لاگو ہوتا ہے, ڈیول نیشنل کا لا ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. تو کیونکہ وہ اسپیشل فیملی سے ہیں اور ان کے کچھ اسپیشل کنیکشنز ہیں, تو اب کیا پتہ میں بھی عوام کی دعائیں ہی ہمیں ان سے اب فارغ کر سکے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ہم فرسٹ آف آل تو ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری روایات پر یقین رکھتے ہیں. جمہوری روایات کیا ہیں جی؟ پارلیمنٹ ہے اور پریس ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک اپنا فورم ہوتا ہے, اس فورم پہ ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن اسی پریس کانفرنس میں میں نے کہا ہے کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو ہاں, اپوزیشن آپس میں ٹچ میں بھی ہے, اپوزیشن آپس میں اپنے آئیڈیاز شیئر بھی کر رہی ہے, لیکن عوامی نیشنل پارٹی ایک انفرادی اپنی طاقت اتنی رکھتی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں اپنا بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے یا بغیر کسی کے پش کے ہم حکومت کے خلاف اپنی ایک جدوجہد چلا سکیں. اور اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو بہت جلد ہم یہ جدوجہد چلانا شروع کر دیں گے. ہماری سیاست کا تو یہ ایک بیسک ستون ہے جی, ہمارا تو ایک بیسک ستون یہ ہے کہ بجلی کے اوپر خیبر پختونخوا کا حق ہے. اور جب ہم حکومت میں تھے, although ہم چھوٹی پارٹی ہیں, ہم سینٹر میں حکومت میں نہیں آئے, تو 18ویں ترمیم کو پاس کرنے میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ سب سے یہ بات چھپی نہیں گئی. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ ہے وہ 3 گنا انکریز ہوا ہے. وہ پیسے ہمارے صوبے کے پاس آئے ہیں, لیکن اب جو لوگ آئے ہیں تو یا ان کی دلچسپی نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں ہے. میں سمجھ نہیں سکتی, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اپنی ہی حکومت سے یہ اپنا حق کیسے نہیں لے سکتے, کیسے نہیں مانگ سکتے. تھینک یو.